نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آپ دیکھیں صحابہ کی شان میں اگلی آیت دیکھیں. اب جو لوگ ایسی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں کم از کم آگے تو پڑھ لیا کرے آیت کے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. انا جو ہوتا ہے نا، انا وہ تب آتا ہے جب کوئی بات پہلے سے پتا ہو اور پھر اس کو ریمائنڈ یا ری انفورس کرایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یا اس کی تاکید کرائی جا رہی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو کہیں تمہیں پتا ہے میں تمہاری ماں ہوں. اب یہ کیا بچے کو آج انفارمیشن دے رہے؟ نہیں نا، آپ ایک طرح کی تاکید، یعنی اس کو ری انفورس کر رہے ہیں اس بات کو. کوئی یاد دہانی، کوئی بات کی، کوئی آپ نے اس کو کہنی ہے بات تو اس سے پہلے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم میں رسول ہیں اللہ کے، بلکہ یہ ان کی ایک طرح سے تاکید کے لیے. وَعَلَمُوا، جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. تمہیں پتہ ہے تم میں رسول موجود ہیں. یہ ان کی بھی بہت بڑی شان ہے بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول کا ساتھ ملا. تو یہ صحابہ کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، انا فی کم، تم میں. تو یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام سے. اور کیا فرمایا گیا؟ لو یطیعوکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کریں بہت سے معاملات میں، لعنتم، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم. اگر وہ تمہاری اطاعت کریں بہت سارے معاملات میں، یعنی تم جو بھی کہو. اب بعض دفعہ مشورہ مانگا جاتا ہے یا کوئی ویسے ہی اپنی رائے دیتا ہے، تو کبھی بھی رائے دینے والے کو، مشورہ دینے والے کو امپوز نہیں کرنا چاہیے کہ بس میں نے آپ کہہ دیا نا، بس یہی ہونا چاہیے، میری مانی جانی. یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، اگر تم اپنی رائے دیتے ہو تو وہ بس رائے ہی رکھو. اس کے بعد یہ فورس نہ کرو ان کو کہ وہ تمہاری بات کو مان لیں. انسسٹ نہ کرو کہ بس ایسا ہی کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ تم اپنا نقصان کر لو گے. یہ ایک طرح سے تکبر بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کہ نہیں جی بس میں نے کہہ دیا، آپ نے میری نہیں سنی، آئندہ سے میں نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے آپ کو. یہ بھی تکبر ہے نا. تو تم یہ کام نہ کرنا، ٹھیک ہے نا. اب کتنا بڑا ایٹیکیٹ سکھایا گیا، کیونکہ جب وہ صحابی جو تھے وہ لے کر آئے بات کو، ولید بن عقبہ جو تھے، جب وہ بات کو لے کر آئے تو کچھ صحابہ جوش میں آ گئے جو نوجوان سے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی یہ جرت ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے اور ہمارے پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. ہم اب بس جنگ کریں ان کے ساتھ اور ہم ان کو اب دکھا دیں گے اور ایسے ویسے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے اس وقت تو کیا ہوتا پھر؟ تو اس لیے تم اپنی بات کو ایسے نہیں کرو. اگر وہ تمہاری ہی باتیں ماننا شروع کر دیں تو پھر تو تم اپنا ہی نقصان کر لو گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہیں، کوئی بھی جو ہمارے اوپر کوئی باس ہے، کوئی گھر کا، اس کے اوپر اتنا قوام ہے کوئی گھر کا، یعنی اس کے اوپر اتنا نہ ٹھونس دیں کسی چیز کو کہ بس میری ہی مانی جانی چاہیے، ورنہ نقصان ہوگا. اب بعض دفعہ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی رائے مانگی جاتی ہے. اگر ساری ان کی رائے پوچھنے شروع ہیں تو پھر تو نہ کلاس چلے، اور نہ کوئی کہے گا 1 گھنٹہ پڑھاؤ، کوئی کہے گا بس 10 منٹ ہی پڑھایا کریں، کوئی کہے گا 1 آیت ہی دیا کریں، کوئی کہے گا اتنی لمبی تفسیر کیوں، کوئی کچھ کہے. تو ساروں کی اگر سننے شروع ہو جائیں اور ان کی ساروں کی ماننے شروع ہو جائیں تو سب کا ہی نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. فائنل ڈیسیژن جو بھی
ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے اس کو ہی لینے دے، اور یہ ہر جگہ کے لیے اپلائی ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی ساری باتیں سننا شروع کر دیں یا اکثر باتیں سننا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو۔ لیکن جب اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت دی ہے تو ایسا کر دیا اس کو کہ اب تمہارے لیے ایمان صرف تمہیں پسند نہیں ہے بلکہ تمہیں اتنا محبوب ہے کہ تمہارے ذہنوں پہ سوار رہتا ہے، تمہیں محبت ہو گئی ہے ایمان سے۔ حب بابا ہے، اس میں بہت ایمفسس ہے، بہت زیادہ تمہیں محبوب ہے۔ دیکھیں ایمان جو ہے نا، یہ بھی دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں ہمارے اندر بڑا ایمان ہے، ایک ہوتا ہے ایمان کو محبوب رکھنا کہ اس سے ایسی محبت ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے دی ہے، پھر جب وہ محبت ہو جاتی تو انسان کو قدر ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہائے یہ مجھے اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ تو مجھے اتنا محبوب ہے، کہیں مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے کیا کمی اس کی برداشت کریں گے؟ کیا اس کا ضائع ہونا، اس کا چلے جانا برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ نے اتنا محبوب کر دیا، اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو ایمان محبوب ہو جائے۔ اللہ نے کیا، یہ نہیں کہ خود بخود تمہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ، اللہ جس چیز کی چاہے محبت دل میں ڈال دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ دنیا کی محبت نکال دے، اپنی محبت ڈال دے۔ اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو ایسا کر دیا کہ یہ تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اس کو بیوٹیفائی کر دیا، اس کو، اس سے تمہارے دل بیوٹیفل ہو گئے، محبوب بھی بنا دیا اور بیوٹیفائی کرا تمہارے دلوں کو۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، شیطان جو ہے نا وہ انسان کے اعمال کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، گناہوں کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، نیکیوں کو بھی اتنا مزین کر دیتا ہے کہ بس یہ نیکی میں نے کر لی، میں نے تو بس اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے تو اتنا یہ کر دیا، میں نے تو ایسا درس دیا، میں نے تو ایسا کر دیا، اتنا بڑا کر کے اتنا بیوٹیفل کر کے دکھاتا ہے کہ انسان کا دماغ ہی 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور گناہ کو اتنا بیوٹیفل کر دیتا ہے کہ بس گناہ اتنا خوبصورت لگنے لگتا ہے کہ انسان اس کو کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کو خوبصورت کر کے دیتا ہے، شیطان کس کو خوبصورت کرتا ہے؟ اعمال کو۔ تو ایمان بیوٹیفائی کرتا ہے دل کو۔ اچھا جسم کی بیوٹی کے لیے ہم کتنا خیال کرتے ہیں نا، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور جی ہمارا بھرتا ہی نہیں کپڑوں سے کہ بس میں خوبصورت لگوں، میرا جسم خوبصورت لگے نا، بیسیکلی آپ کی اپیرنس ہے نا جس کو خوبصورت، اس کے لیے جیولری خریدتے ہیں، میک اپ خریدتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم کرتے ہیں کہ بس یہ حسین لگے۔ مگر دل کے حسن کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایمان۔ اس کو بھی تو دیکھیں، کبھی اس کے اوپر بھی نظر ڈال کے دیکھیں۔ جسم کو تو دیکھتے ہیں بہت دفعہ آئینے میں، لیکن کبھی اس کو بھی تو دیکھیں کہ کہیں یہ دل یہ بھی بیوٹیفل ہوا ہے یا پھر یہ وہ سیدھا ہو گیا ہے، اس کے جو ایمان ہے اس میں جھڑنے لگا ہے، اس کو گل سڑ گیا ہے، اس کو بھی چمکانے کی ضرورت ہے، سنوارنے کی ضرورت ہے تاکہ میرا دل خوبصورت لگے۔ لیکن نا ایمان ایسے ہی ہے، اس کے ذریعے خوبصورت ہوتا ہے دل۔ ایمان ایسی ہے جیسے آپ کی بیوٹی کی ساری چیزیں ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، جیسے آپ کی آؤٹر کے لیے آپ کی جیولری ہے، اس طرح دل کی بیوٹی کے لیے ایمان ہے۔ ایمان کو خوبصورت بنائیں، اس کو سنواریں، اس کو بڑھائیں، اس کو مضبوط کریں، اور جس کا جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہے، جتنا بڑھتا ہوا ایمان ہے، اس کا دل اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے، اتنا ہی حسین ہے اس کا دل۔ اور جس کا ایمان کمزور ہے یا ہے ہی نہیں، اس کا دل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں، ایک دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ ایمان کو میرے لیے محبوب بنا دے اور میرے دل کی زینت بنا دے، میرے دل کو زینت دے دے اس کے ذریعے، ایمان کے ذریعے۔
تو صحابہ تو قابل رشک تھے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسا کر دیا تھا. ان کے دل اتنے خوبصورت تھے، شاید انہوں نے کپڑے جو پہنے ہوں وہ پھٹے پرانے ہی ہوں، پیوند لگے ہوئے ہوں، لیکن ان کے دل کیسے تھے؟ ایمان سے مزین. اللہ اکبر. اور تمہارے لیے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے مکروہ بنا دیا، متنفر کر دیا، تم کو نفرت دے دی تمہارے دلوں کے اندر. کس چیز سے؟ کفر سے، فسوق سے اور عصیان سے. یعنی انسان کا تو ایمان ہی تب یعنی خوبصورت ہوتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے جب اس کے لیے کفر میں جانا ایسے ہو جیسے جلا دیا جانا. یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اب میرے سامنے وہ حدیث نہیں ہے کہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے جس میں یہ تین چیزیں ہو جائیں: اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، دشمنی، اور اس کے لیے کفر میں جانا ایسے ہو جیسے آگ میں جلایا جانا. اتنا اس کو کفر سے نفرت ہو اور اتنی اس کے لیے کفر، یعنی اتنا وہ دور بھاگتا ہو جیسے ہم آگ سے دور بھاگتے نا کہ آگ ہمیں جلا نہ دے، آگ سے احتیاط کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کرے احتیاط کہ کفر نہ میرے پاس چمٹ جائے، کفر نہ کہیں مجھے لگ جائے. کفر ایسے ہے جیسے جلا دیا جانا. تو کفر اور فسق، گناہ، فسق تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اور اللہ کی حدوں سے نکلنے والا، کھلم کھلا یا عادتاً بس گناہ کرتے رہنا، اس کو کوئی شرم نہیں ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. والعصیان، اور عصیان ہے جیسے کبھی کبھی گناہ کر لینا، نافرمانی کا کوئی کام کر لینا. تو یہ سبھی چیزیں، کفر بھی، فسوق بھی اور عصیان بھی، اس سے نفرت ہے تم کو، یہ اللہ نے ڈالی ہے. تو پھر آپ سوچیں، اگر ہم میں سے کسی کے دل میں ان چیزوں سے نفرت ہے اور ایمان ہمیں ایسا محبوب ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ صحابہ کرام کی صفات تھی، صحابہ میں یہ تھا. سبحان اللہ. اور ہم اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں کراہیت دے دے کفر سے اور فسق سے اور عصیان سے. تیری نافرمانی ہمیں اتنی بری لگے، تیری نافرمانی کرنے سے ہمیں نفرت ہو. اب ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، عصیان تو وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سے ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہے کہ وہ اس کے بعد انسان کمفرٹیبل نہ ہو، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کیا ہوا سبھی کر لیتے. نہیں، جب نفرت ہوگی اور ہو بھی جائے وہ کام تو کیا ہوگا؟ کسی چیز سے آپ کو نفرت ہو لیکن اس کے بعد آپ کا ہاتھ اسی چیز میں لگ جائے، آپ کو گندی لگتی ہے، غلیظ لگتی ہے، نفرت ہے اس سے، آپ کے ہاتھ کو ٹچ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی خوشی ہوگی، بڑا مزہ آیا. نہیں، اس کے بعد تو کہا ہائی یہ کیوں ہو گیا، اور بس بہت آپ اندر سے ڈسکسٹ فیل کرتے ہیں، کیوں ہو گیا ایسے، کیوں میرا ہاتھ وہاں پہ چلا گیا، کیوں میرے سے یہ چیز ٹچ ہو گئی. جب کراہیت ہوگی نا ان چیزوں سے، پھر کبھی گناہ ہو بھی جائے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ توبہ کرتا ہے. یعنی پھر اس کے بعد انسان کو اتنی ندامت ہو کہ اللہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، ریگریٹ ہو، اس کو شرمندگی ہو اس کو، اور پھر وہ توبہ کرے اس کے اوپر. ایسے نہیں کہ گناہ کرتا جائے اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو. ایسے نہیں کہ کرے کہ ہاں بڑھاپا جب آئے گا تو اس وقت توبہ کر لوں گا، حج پہ جاؤں گی تو توبہ کر لوں گی. نہیں، اس کو نفرت ہے گناہوں سے، اس کو نفرت ہے اس چیز سے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، میں کیوں کروں. کبھی ہو جاتی ہے غلطیاں، لیکن جب غلطی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر توبہ کی طرف آئے اور جلدی توبہ کی طرف پلٹے، اس سے آرام سے نہ بیٹھ جائے. اس کو تو
چین ہی نہیں آئے گا جس کو نفرت ہو کسی چیز سے اور وہ اس کے اندر پڑ گیا. اب مثال کے طور پہ نفرت ہے خنزیر سے، اب کسی نے مثلاً ایسے ویسے بات کرے، کسی کے منہ میں پڑ جاتا ہے، اس کو کیسا لگے گا بتائیں؟ کتنی اس کو ڈسکسٹ ہوگی، کتنی اس کو نفرت آئے گی، کتنا اس کو برا لگے گا. یا وہ خوش ہوگا، کتنے دن تک تو اس کو چین نہیں آئے گا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، کیونکہ کراہیت ہے اس سے. یہاں پہ کراہیت کی بات آئی. سوچیے کراہیت، جیسے ہمیں گندی لگتی ہے کوئی چیز، نفرت ہوتی ہے ہمیں، اتنی اس کو نفرت ہے کفر سے، فسوق سے اور عصیان سے. اس کو نافرمانی کا کوئی کام بھی اچھا نہیں لگتا. اور اگر ہم کہیں گے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر، اچھا یہ بھی حرام ہے، اب یہ بھی حرام ہو گیا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اس سے بھی منع کیا ہوا ہے، ہائے اب دل میں ایسے بھی ہو رہا ہے، اچھا چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کوئی نفرت نہ ہوئی. اب دل میں پسند بھی آ رہا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، کیا کریں ہم کر نہیں سکتے، یہ جیسے کہ بڑی مصیبتوں کے اندر ہے. تو آپ کو تو پھر کراہیت اللہ کی فرمانبرداری سے ہے، نافرمانی کا تو کام اچھا لگ رہا ہے. ہاں رکے تو ہوئے ہیں کسی طرح مارے باندھے کے، اپنے دل کو روکا تو ہوا ہے، لیکن اچھی پھر وہی چیزیں لگتی ہیں، مزہ پھر بھی اس میں آتا ہے. کہتے ہیں کوئی موقع مل جائے تو پھر کر لیں، وہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو چلو کر لیتے ہیں. نہیں، اس کو کراہیت ہے. کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، رات کا اندھیرا بھی ہو، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایسی چیزیں نہیں دیکھے گا. اس کو کراہیت ہوگی فسق سے، یہ گناہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگتی یہ کام، یہ کراہیت ہونی چاہیے. یہ کراہیت ہے کیا ہمارے اندر؟ یہ گناہوں کے کام ہمیں اچھے نہ لگے، ٹھیک ہے یہ ہم بچے ہوئے ہوں اس سے، مگر ہمارے دل کیسے ہیں؟ واٹ از آور ایٹیچیوڈ ٹوورڈز دیٹ تھنگ؟ اس عمل کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ ہے سیکھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات. یہاں پہ جو صحابہ میں تھی ان کو نفرتیں تھیں ان چیزوں سے، ہمیں نفرت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، مجھے نہیں پسند یہ، ایسی نفرت ہے یا محبت ہے؟ قرآن میں پڑھ لیا ٹھیک ہے رکے میں، لیکن ویسے اچھا لگتا ہے، ویسے مزہ اسی کے اندر آتا ہے. خود سے پوچھیں. بعض دفعہ تو ہمارے لوگ خود ہی منہ سے بھی کہہ دیتے ہیں ہاں کر تو نہیں سکتے، لیکن ایسے ہے، جب کرتے تھے نا بڑا ہی مزہ آتا تھا. مجھے یاد آتا ہے وہ دن اور وہ راتیں، بڑا فن ہم نے بڑا کیا، انجوائے بڑا کیا اس کو. تو کیا آپ تو اس کو مزہ لے لے کے بتا رہے ہیں، تو آپ کو تو کیا نفرت ہے؟ جس چیز سے نفرت ہوتی انسان مزہ لے کے بتاتا ہے کہ بڑا انجوائے کیا ہے. یا انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں کس چیز کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور آپ اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اور نفرت آتی ہے. یا مزے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ بہت آتا تھا، یعنی آج تک ہمارے لیے وہ مزہ ہے، آج تک ہم اس کو سوچتے ہیں کہ بڑا انجوائے کیا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شکر ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی ہم نے وہ کر لیا ہوتا، اگر مزے تو لے لیے نا ہم نے. کیسے قرآن ہمیں آئینے دکھاتا ہے نا، اندر کے چور ہمارے پکڑ کے لے آتا ہے، وہ جو اندر چھپے میں. ہم کتنے بھی اپنے آپ کو کیا بھی دکھائیں لوگوں کو، کیا اپنے حال حلیے بنا لیں، کیا کر لیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اندر ان کو کیا چیز محبوب ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ ان کو کس چیز سے نفرت ہے. یہ دل پھر اللہ کو کیوں نہ پیارے لگیں گے؟ ہاں یہ تو دلوں کے اندر کی چیزیں ہیں نا، کس چیز سے محبت ہے، کس سے نفرت ہے، یہ تو دلوں کے اندر کی باتیں ہیں نا. اوپر سے ہم میٹھی میٹھی اور دین کی اور اللہ رسول کی باتیں کرتے رہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ اس کو محبوب کیا ہے اور اس کو نفرت کس چیز سے. یہ تو جذبات ہیں انسان کے، یہ تو اس کی ڈائریکشن ہے زندگی کی بتاتی، پھر وہ کس طرف چل پڑتا ہے. محبوب چیز کی طرف تو انسان لپکتا ہے، جس چیز سے نفرت ہے اس سے دور بھاگتا ہے. یا واقعی زندگیاں ایسی ہیں، یا واقعی سوچ میں یہ ہے، اور یہ چیزیں ہماری گفتگو میں بھی پھر آ جاتی ہیں.
لیکن اللہ کو پتا ہے دلوں کے اندر کیا ہے، کبھی منہ سے نکل ہی آتی ہیں پھر۔ اولئک ہم الراشدون، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ جن کو رشد ملی ہے۔ ہم، اچھا پہلے آپ دیکھیں آیت کا شروع دیکھیں، فی کم، تم میں ہے، یطیعکم، پھر قلوبکم، الیکم، اور یہاں پہ ہم الراشدون۔ پہلے کس سے بات ہو رہی ہے؟ ساری صحابہ سے۔ اب یہاں پہ کیوں نہیں آیا کہ تم ہو راشدون؟ ہم الراشدون، وہ ہیں ہدایت یافتہ۔ کیا سمجھ آئی اس سے؟ پہلے سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی اور کو دکھا رہے ہیں، وہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ۔ وہ دیکھیں، یعنی صحابہ کی ایک جماعت، پہلے ان سے بات ہوئی، پھر ہم سب کو دکھایا گیا وہ ہیں ہدایت یافتہ۔ یعنی تم نے اگر ہدایت یافتہ بننا ہے نا تو تمہیں ان کے جیسا ہونا پڑے گا۔ جیسے اچھے لوگوں کو آپ کو دکھایا جائے، مثال وہ ہے، بچوں کو دکھایا جائے کوئی لائق بچہ، وہ ہے بچہ، وہ بہت لائق ہے، تم نے ویسا بننا ہے۔ تو پہلے ان سے خطاب کیا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے، اس کے بعد ہم سب کو صحابہ دکھائے گئے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، فضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی محبت دے دے اور ان چیزوں سے نفرت دے دے۔ اور نعمتن، اور نعمت ہے، میں نے آپ کو کیا کہا، اگر کسی کو یہ مل جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ کا بہت بڑا فضل ملا ہوا، اس کو بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، وہ شکر ادا کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کا دل اس قابل ہے کہ اس کے اندر ایمان کو محبوب بنا دے، اس کا پتا ہے کس کا دل اس قابل ہے کہ جس میں کراہت ڈال دے، نفرت ڈال دے، کفر کی، فسوق کی اور عصیان کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔